اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ معزز سامعین اکرام، یہ اصول السنہ کا دوسرا کلاس ہے۔ اس سے پہلے ایک کلاس ہو چکی ہے جس کے تعلق سے آپ کے سامنے اللہ رب العالمین کا اس قول کے مطابق یہ بات رکھی گئی کہ اصول الثلاثہ، دین کے تین بنیادی اصول، یعنی اس کے پیلر، اہم تین چیز ہیں۔ اس چیز کے تعلق سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ ہمیں اس کے تعلق سے کتنا اس کا علم ہے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے تو ہمیں یہ کہا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ للمؤمنین والمؤمنات۔ اللہ رب العالمین نے اس بات کا ہمیں حکم دیا ہے کہ ہم یہ جان لیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ جب اس چیز کا علم ہمیں ہو جائے تو سب سے پہلی چیز علم جو ہمیں سیکھنا ہے، جو ہمیں جاننا ہے، دوسرا اس کے جانب دعوت دینا، اس پر عمل کرنا، تیسرا اس کے جانب دعوت دینا۔ تو پہلے تو ہم علم کے تعلق سے جان لیں کہ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اسے علم کے تعلق سے اصول الثلاثہ کے نام سے جو شروع کیا، تو علم کی مجلس کتنی ضرورت ہے، کتنی اہمیت ہے، اس کا ہم مثال دیکھ لیں کہ بخاری کی حدیث ہے 66 نمبر، جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں 3 شخص آئے۔ اس میں سے ایک شخص نے لوگوں کی گردنوں کو چھلانگتے ہوئے آگے جا کر بیٹھ گیا، دوسرا شخص وہ شرمایا اور پیچھے بیٹھ گیا، تیسرا شخص جو تھا وہ اس مجلس میں بیٹھا نہیں، چلا گیا۔ جب مجلس ختم ہوئی اللہ کے رسول کے، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا میں تمہیں نہ بتلاؤں کہ ان 3 شخصوں کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت کا؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول بتلائیے۔ بولا کہ پہلے شخص نے سیکھنا چاہا، کچھ جاننے کی کوشش کی، تو وہ آگے بڑھ کر آگے ہوا تو اللہ رب العالمین نے اس کے لیے جگہوں کو سادہ کر دیا۔ دوسرے شخص نے شرمایا اور وہ پیچھے بیٹھ گیا تو اللہ رب العالمین بھی اس سے شرمایا، کیونکہ شرم تو ایک اسلام کا حیا، ایمان کا تعلق ہے، جس کے اندر جتنا ایمان ہوگا اتنا حیا ہوگا۔ حضرت عثمان غنی کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ حضرت عثمان غنی جس سے فرشتے بھی حیا کرتے تھے۔ اب تیسرے شخص نے اس مجلس سے متنفر ہو کے وہ شخص چلا گیا تو اللہ بھی اس شخص سے متنفر ہو گیا، غصہ ہو گیا۔ یعنی بات یہ پتہ چلتی ہے کہ علم کی مجلس جہاں پہ ہوتی ہے، علم حاصل کرنا یہ بے حد ضروری ہے۔ یار علم کیسے صحابہ نے حاصل کیا؟ اللہ کے رسول سے سن کر، اور صحابہ سے تابعین نے کیسے کیا؟ سن کر، تابعی سے تبع تابعی۔ تو اس طرح سے علم کا درجہ کہ جب تک ایک استاد، ایک عالم آپ کو بتانے والا نہ ہو، آپ اس علم کو خود سے پڑھ کر نہیں سیکھ سکتے۔ آج اس کے تعلق سے دیکھیے کہ آج بہت سارے لوگ، آج جو یہ برائیاں، یہ گمراہیاں جو ہمارے اندر رائج ہوئی ہے، اس کا سب سے بڑا سبب ہے جہالت۔ امام طبری نے ایک حدیث کو لایا ہے جس کے تعلق سے وہ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت نوح علیہ السلام کے زمانہ کتنا دور کا گیپ تھا، یعنی دونوں نبیوں کے بیچ میں گیپ کتنا تھا؟ تو امام طبری کہتے ہیں کہ 1000 سال کا، حضرت آدم سے لے کر حضرت نوح کا زمانہ جو 1000 سال کا تھا، یہ واحد ایک ایسا زمانہ تھا جس میں ذرہ برابر بھی کوئی کسی کے شرک نہیں کرتا تھا، قبر پرستی نہیں ہوتی تھی، شخصیت پرستی نہیں ہوتی، جماعت پرستی نہیں ہوتی تھی، کوئی کسی کو دیکھ کر یعنی کسی طرح کے بھی کوئی شرک کا کوئی کام نہیں ہوتا تھا۔ وہ 1000 سال تک۔ شرک کب سے شروع ہوئی؟ جب جہالت عام ہو گئی۔ وہ کیسے؟ حضرت نوح کے دور میں جو لوگ نیک تھے، جس کے تعلق سے بخاری کی حدیث ہے کہ نوح علیہ السلام کی قوم سے 5 لوگ نیک اور صالح تھے، ود، یغوث، سوا، نصر، یہ 5 قسم کے لوگ تھے، عالم تھے ان کے، جن کی وفات ہو گئی۔ تو شیطان نے ان کو یہ ورگلایا کہ تم تو کس طرح عبادت کرو گے، تمہیں اس کا علم نہیں ہے، تم ان کے مجسمے بنا لو،
یہ نیک اور صالح ہے، تم اللہ کے سامنے اس کے وسیلے سے دعا مانگو گے، اس کی تم عبادت نہیں کرو۔ تو انہوں نے نیک لوگوں کے وسیلے سے کیا کیا؟ دعا مانگنے کی کوشش کی کہ ہم اس سے دعا مانگیں گے۔ تو وہ جب دعا مانگنے کے لیے ان کو ورگلایا شیطان نے، جہالت جب عالم ہٹ گئے، جب عالم نہیں رہے، تو انہوں نے جاہلوں کو کس طرح گمراہ کیا، اور ان کے بعد آنے والی نسل کو کیا کہا کہ تمہارے باپ دادا تو اسی کی عبادت کرتے تھے، اسی کے سامنے جھکتے تھے، اس کے مجسمے بنائے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ جہاں یعنی آپ اگر دیکھ لیجئے کہ قرآن اور سنت جو ہے وہ روشنی ہے، جب دعوت کو عام کیا جائے گا، عقیدے کی بات کو پھیلائی جائے گی، یا لوگوں کو عقیدہ سکھایا جائے گا، تو لوگوں کے اندر علم آئیں گے، تو لوگ اس چیز سے بیزار ہوں گے، شرک بدعت سے۔ مکے کا حال دیکھیے، عبداللہ بن وہاب رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے جو پورے اس چیز کو اگر دیکھے، اصول الثلاثہ اسلام کی 3 بنیاد کو انہوں نے جو لے کر آئے وہ، تو ان کے تعلق سے دیکھیے کہ ایک ابن حزم یہ تھے مصنف تھے، بہت بڑے عالم تھے، انہوں نے قواعد الاسلام، اسلام کے کاٹنے والے 400 ایسے اعمال جس سے اسلام سے انسان نکل جائے گا، تو ابو محمد بن عبد الوہاب نے کیا کہا کہ ان 400 عملوں کو کاٹ کر، اس کو تلخیص کر کر، اس کو مختصر کر 3 چیزوں پر انحصار کر دیا کہ اصل علم وہ ہے جو تمہیں قبر میں پوچھا جائے گا، من ربوں کا، ما دینوں کا، من نبیوں کا، اس کے تعلق سے تم کیا جانے۔ تو اس کے تعلق سے سب سے پہلے ہمیں جاننا ہے کہ ہم اس چیز کو جانے کیسے، تو جانیں گے ہم کیسے؟ پڑھ کر، اللہ کی کتاب کو پڑھ کر۔ تو اسی چیز کو بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہم اس چیز کو پہلے سمجھے، اور اس کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث کہ آج ہم دینی مجلس سے یا آن لائن درس ہو رہے ہیں، تو لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم کیا سیکھیں، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے۔ یہود کیوں گمراہ ہوئے؟ وقالوا قلوبنا غلف، ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دل تو بھرے ہوئے علم سے، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، اس لیے گمراہ ہو گئے۔ آج بہت سارے لوگ ہوتے ہیں کہ یہ سوچتے ہیں کہ ہم درس میں کیوں بیٹھے، ہمیں تو سب کچھ آتا ہے، ہم کیوں سنیں، ہمیں تو سب کچھ۔ جب تک آپ کو جو چیز آتا ہے عالم سے آپ نہیں سمجھیں گے کہ صحیح ہے کہ غلط، نہیں سمجھیں گے، آپ علم کو نہیں سیکھ سکتے۔ کیونکہ ابن قیم جوزی یہ کہتے ہیں کہ شیطان 1000 عابدوں پہ بھاری ہے بنسبت ایک عالم، یعنی 1000 اگر عابد ہو تو شیطان کو بہکانے میں چٹکی بھر سمے ملتا ہے، وہ اسے بہکا دے گا، بنسبت ایک عالم کو اس کو بہکانے میں پسینہ چھوڑ جاتا ہے، کیونکہ علم اصل مراد ہے۔ تو اس علم کی مجلس کتنی اہم ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ علم کی مجلس کی مثال تم اس شخص سے لو کہ جو شخص علم کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے، چاہے وہ مسجد ہو، آن لائن درس ہو، یا جس طرح سے وہ سیکھتا ہے، اللہ کے رسول کی ضمانت ہے کہ اس کے لیے 3 خوشخبری۔ پہلی خوشخبری کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مجلس کو اٹینڈ کرنے یا اس دین کو سیکھنے کے سبب سے اللہ اس کے زندگی سے روزی یعنی کہ رزق میں برکت عطا فرماتے ہیں۔ علم دین سیکھنے کا سب سے بڑا سبب کیا ہے کہ آپ کے رزق میں برکت ہوگا کہ اگر ایسے مجلسوں کو آپ اٹینڈ کرتے ہیں، پہلا۔ دوسرا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین اس کے لیے دنیا کی تمام پریشانیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے کہ تمہارے جتنی بھی پریشانی مشکلات ہے ہم اسے دور کر دیں گے، چاہے وہ طالب علم ہو، چاہے کسی طرح کا بھی علم کی مجلس ہو، آپ اس میں آتے ہیں سیکھنے کے لیے، سیکھتے ہیں یا اس میں بیٹھتے ہیں، جوائن کرتے ہیں، جس طرح سے بھی آپ علم دین کو سیکھتے ہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا کہ آپ کی دنیا زندگی کی جو بھی پریشانیاں ہیں وہ اللہ رب العالمین دور کر دیں۔ تیسرے یہ کہ اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ اگر وہ اس حال میں اس کی موت ہو جاتی ہے کہ جہاں پر وہ بیٹھ کر سن رہا ہے اس کے روح پرواز کر جاتی ہے، دخل اللہ الجنہ، اللہ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یہ 3 فائدے ہیں علم دین کے مجلس میں بیٹھنے سیکھنے کے، چاہے جس طرح سے آپ سیکھ رہے، کہ ایک تو پہلے اللہ رب العالمین آپ کے رزق کی تمام تنگی کو دور فرما دے گا، دوسرے دنیا کی تمام مشکلات آپ سے دور فرما دیں گے، تیسرے یہ کہ اگر اس کو سیکھنے میں آپ کی وفات ہو جاتی ہے تو اللہ رب العالمین آپ کو جنت میں داخل کریں گے۔
یہ علم ہے جو آج اس علم سے ہم دور ہو گئے. حضرت حسن بصری اسی لیے کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جہاں پر اگر دیکھا جائے کہ نماز کو رزق سے جوڑ دیا کہ اللہ رب العالمین یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دو اور نماز پر حکم دو اور اس سے صبر کرو, جم جاؤ, یعنی اس کو پڑھانے کی کوشش کرو اور یہ کوشش کرو وقت پہ پڑھے. تو حسن بصری یہ کہتے ہیں کہ جس انسان کی نماز جتنی اچھی ہوگی اس کا رزق اتنا پاکیزہ, اتنا آسان اس کے لیے ہوگا. جس انسان کی نماز اس پہ جتنی مشکل اور بھاری ہوگی, جتنا مشکلات سے وہ آئے گا, یعنی کہ اس کو من نہیں کرتا ہے نماز پڑھنے کے لیے, آنے کے لیے, سیکھنے کے لیے, تو ایسے شخص کے تعلق سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس کے رزق وہ تنگ ہوگی. حسن بصری کہتے ہیں کیونکہ اللہ نے کہا کہ تو اپنے گھر والوں کو اگر نماز کا حکم دیتے ہو تو جان لو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں رزق دیں گے. تو تم خود بھی نماز, جس انسان کی نماز جتنی اچھی ہوگی, جتنی اس کی پابندی ہوگی, اللہ اس کے رزق میں اتنے برکت عطا فرمائے. تو اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم نماز کے تعلق سے کہ ہم نماز کو کتنا سیکھ رہے ہیں, ہم اس کے تعلق سے کتنا جان رہے. ایک انسان جو ایک سنت پہ عمل کرتا ہے وہ شیطان کو لوہے کے چھڑ سے بھی زیادہ اس کی چوٹ لگتی. جیسے تشہد میں ہم اپنی انگلیوں کو ہلاتے اٹھاتے ہیں, حضرت نے اس حدیث کی تشریح جو کی ہے کہ ایک بار جو انگلی جو ہم ہلاتے ہیں اس سے شیطان کے لوہے کے چھڑ سے بھی زیادہ چوٹ لگتی. یہ ایک سنت پہ جو عمل کرتے ہیں, اسے اٹھائے رہتے ہیں, اسے ہلاتے ہیں, اسے شیطان کو لوہے کے چھڑ سے بھی زیادہ اس انگلی کی حرکت سے اسے چوٹ لگتی ہے. جب ایک سنت سے عمل کرنے سے انہیں اتنا چوٹ لگتا ہے, تو جو انسان جتنا زیادہ سنتوں پہ عمل پیرا ہوگا, جتنا زیادہ صبح سے شام تک سنتوں پہ عمل پیرا ہوگا, اسے سیکھے گا اور اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرے گا, شیطان کو وہ کس قدر تکلیف پہنچائے گا وہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ کتنا دین کا علم سیکھنے کی خواہش مند ہے. کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث کہ جو شخص خیر کے راستے کی طرف چلنے کی خواہش کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کے لیے خیر کے دروازے کھول دیتے. تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں علم دین سے محبت کتنی ہے, ہم کتنا یہ چاہتے ہیں کہ ہم سے سیکھ کر اپنے پر عمل کریں. کیونکہ ہماری آنکھ اگر بند ہو گئی ہم کیا لے کر جائیں گے, ہم کیا سوالوں کا جواب دیں گے, اس کا کبھی ہم نے سوچا نہیں. ہم یعنی غفلت تو ایسی ہو گئی ہے کہ ہم ایسی غفلت کی زندگی جی رہے ہیں جس کا ہمیں ذرا سا بھی تصور نہیں ہے کہ اس کے مرنے کے بعد ہمارا کیا ہوگا. اس غفلت کی زندگی سے ہمیں بچنا ہے تو ہمیں اپنے اندر علم اور اس عمل کو پیرا کرنا ہوگا جو صحابہ اکرام تبع تابعین نے اس علم دین کو سیکھا اور اس سے عمل کیا. تو پہلی چیز کہ علم حاصل کرنا وعمل بہ, اور اس پہ عمل کرنا. تو عمل کرنا مطلب یہ ہے کہ اس کی چیز کو ہم جانیں. جو پہلا مسئلہ علم ہے کہ ایک انسان پر واجب ہے کہ علم حاصل کرے, بصیرت حاصل کرے تاکہ اس کی وضاحت قائم ہو جائے. مصنف رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں اور اس لیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو پیدا فرمایا اس کے لیے, اس دین کی معرفت جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا, یہ علم کیا ہے وہ اللہ کی معرفت, اس کے نبی کی معرفت, اس چیز کو ہم جانیں. اور حاصل ہوا کہ من ہوا رب, اس کا رب کون ہے. یا علم کے ذریعے سے انسان کو پتا چلا اس کا رب کون ہے. بس اس بات کی معرفت حاصل ہوا کہ بلا شبہ اس کا رب, اس کا خالق جس نے اسے پیدا کیا اسے رزق دیتا ہے, اپنی نعمتیں اس پر نچھاور رکھے. اس سے پہلے کے لوگوں بھی اس نے اسی لیے پیدا کیا. تو رب العالمین ہے جو ہمارا معبود حقیقی ہے, یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ اس معبود حقیقت کا وہ اکیلا مستحق ہے, کوئی اور اس کا لائق نہیں ہے. تم اسی معبود حقیقی کی عبادت کرو. اور اس مسئلے کو سمجھانے کے بعد یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنی تخلیق کا مقصد کیوں بھول گئے. اللہ نے جو کہا وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, یہ جتنے بھی کائنات کو بنایا گیا تمہارے لیے, تم بنائے گئے اپنے رب کی عبادت کے لیے. اب تم دنیا حاصل کرنے میں لگے ہوئے ہو, تمہارے رب کا تمہیں جو عبادت کرنا اس کی تمہیں فکر نہیں ہے. اس چیز کو وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون, سورہ زاریات کی آیت میں اللہ رب العالمین کو پتہ چل رہا کہ تمہارا مقصد زندگی ہم تمہیں جو ہوا دیتے ہیں, تمہارے لیے جو ہم طرح طرح کے رزق جو میسر کیے ہیں, ہم تمہیں ہر نعمتیں دے رہے ہیں, اس کا سبب یہ ہے کہ تم اپنے رب کی عبادت کرو. آج اس سے انسان کتنا غافل ہے, جس مقصد کے لیے پیدا کیا وہی چیز کو ہم بھول گئے. کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الناس اعبدوا ربکم, اے انسانوں اپنے رب کی عبادت کرو. تمام لوگوں کو یہ اللہ رب العالمین حکم دے رہا.
تو اس چیز سے ہمیں پتہ لگنا چاہیے کہ جب تک ہر مسلمان اور مومن مرد عورت کو سیکھنا، اس کا علم حاصل کرنا واجب ہے، اس چیز کو جاننا لے کہ طلبۃ العلم فریضۃ علی کل مسلم، جو ہم یہ کہتے ہیں کہ اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں، اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت ہم جانیں، اللہ کے رسول کی کس خاندان سے تھے، اللہ کے رسول کی مکی زندگی کیسی تھی، مدنی زندگی کیسی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسی دین کی تبلیغ کی، اس میں کیا کیا تکلیفیں برداشت کی، اس کے جاننے کی ہمیں تڑپ پیدا ہو۔ جب ہم اس چیز کی طرف ہمارے اندر پیدا ہوگی تو ہم مشکلات کے جو راہ پہ ہم نکلیں گے اس دین کو پھیلانے کے لیے، تو جو بھی مشکلات ہم پہ آئیں گے ہم یہ سوچیں گے کم ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کو اس سے زیادہ تکلیف دی گئی۔ تو جب تک ہم نہیں جانیں گے، نہیں تو ایک ہلکا سا کانٹا بھی چبھے گا تو ہم یہ سوچیں گے ہمیں بہت زیادہ تکلیف ہو رہی۔ جب تک اللہ کے رسول کی زندگی کو ہم نہیں سمجھیں گے، ان کی سیرت کو نہیں پڑھیں گے، ہمیں نہیں پتا چلے گا کہ اس علم دین کی حیثیت کیا ہے، ہم اس پہ کیا کریں۔ دوسرا مسئلہ جو ہے وہ عمل بہی، اس پر عمل، یعنی اس پر عمل کرنا۔ پہلا مسئلہ علم تھا، دوسرا مسئلہ اس پر عمل کرنا، یعنی اس دین پر عمل کرنا۔ دین پر عمل کرنا کیا ہے کہ بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر، نماز، روزہ، حج، زکات، ایمان، تقوی، الغرض، اس اسلام پر عمل کرنا کہ تمہارے اندر اللہ کا خوف کتنا ہے، تم اللہ کے لیے کون سا ایمان کا درجہ تم پیش کرتے ہو، نماز کیسے پڑھتے ہو، زکات تمہارے پر فرض ہے، ادا کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو، تم روزہ رکھتے ہو کہ نہیں۔ یہ تمام چیزوں کے بعد، کیونکہ آپ کا پیدا ہی اسی لیے کیا گیا کہ آپ کی پیدائش اللہ کی عبادت کے لیے کی گئی، لہذا آپ پر واجب ہے کہ آپ اللہ کے دین کو، ایک دین کا علم حاصل کرے اور اس پر عمل کرے۔ تو اس پر عمل یعنی اللہ وحدہ کی عبادت کرے، اور عبادت مطلب کیا، نماز قائم کرنا، زکات دینا، اور اس کے فرشتوں کے ساتھ تعلق کے ایمان لانا، اور یہ کہ ہم کسی آخرت پر ایمان، صلہ رحمی کرے، اپنے رشتہ داروں کے ساتھ مل کر رہے، اس کے علاوہ ہم حلال رزق کھائے، حرام سے بچے۔ یہ تمام چیزیں عبادتیں، جو چیز بھی شریعت نے ہمیں کرنے کا حکم دیا اور جن چیزوں سے روکا ہے، وہ شریعت کا علم ہمیں حاصل کرنا ہم پر واجب ہے، اور ان چیزوں کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہم پر فرض ہے۔ کیونکہ وہ عمل بہی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف علم سیکھنا نہیں بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا، تب جا کر کامیاب ہوگے۔ اور کامیابی کا یہ معیار جب تک تم کو واصب کرے گی، یعنی تم ان چیزوں کو کہ تم سیکھا، تم نے اپنے رشتہ داروں کو، اگر ہم نے حق ادا نہیں کیا، کل قیامت کے دن اللہ ہم سے پوچھے گا۔ اگر ہم مال جو خرچ کر رہے، جو کما رہے ہیں، اگر ہم حلال اور حرام کی تمیز نہ کیے، اللہ کل ہم سے اس کے بارے میں پوچھے گا تم نے کیوں نہیں جانا۔ اگر ہم نے اپنی زندگی کو اسی طرح برباد کر دیا، اللہ اس کے تعلق سے بھی ہم سے پوچھے گا۔ تو ان تمام چیزوں کا سوال جو ہم سے ہوگا، تو اس کے لیے کیا ضروری ہے؟ علم کی معرفت اور اس پہ عمل۔ تو ہمیں عمل کتنا کرنا ہے، وہ جب عمل ہم ہو جائے گا تو تیسرا مرحلہ آتا ہے، وہ دو بہی، اس کے طرف دعوت دینا، یعنی اس دین کے علم کو جو ہم نے سیکھا، اب اپنے گھر والوں کو اس کی طرف ہم دعوت دے، بلائے، یعنی اس دین کی طرف آپ نے دعوت دے، لوگوں کو نصیحت کرے، اس دین پر استقامت رکھے، چاہے ہم یعنی مسجد میں لے کے آئے نماز کے لیے، چاہے درس کے لیے اور کسی چیز کے لیے، کیونکہ اس کا اجر اس کے کرنے والوں کے برابر ہمیں ملے گا۔ جیسے کہ ریاض الصالحین کے درس میں آپ کو پتا چلا کہ جو شخص بھی کسی بھلائی کی طرف کسی کو دعوت دے گا، وَعَمَلَ بِهِ، اور اس پہ وہ عمل کرتا ہے، اس کا اجر اس کے مثل اسے ملے گا۔ تو ہمیں یہ دیکھنا کہ ہم کتنے لوگوں کو سکھا رہے ہیں۔ آپ نے جو قرآن پڑھنا سیکھا، اس سے کتنے لوگوں کو آپ نے سکھایا، وہ خود کتنے بہتر ہوئے، اپنے گھر والوں کو کیسا سکھایا، اس کے تعلق سے بھی اللہ رب العالمین ہم سے پوچھے گا۔ اور اس دین پر عمل کریں۔ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ، جو اللہ رب العالمین نے ایمان والوں کو مثال دی کہ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ میرا رب اللہ ہے، پھر اس پہ جم جاتے ہیں۔ جم جانے کا مطلب یہ ہے کہ اس سے ہر ایک عمل کو جہاں تک ہوتا ہے، کیونکہ اللہ کے رسول نے کیا کہا دین کے تعلق ہے، وَسَدَّدُوا، یعنی تم جس طرح کمان کو پوری طرح سے تم چلاتے ہو ایک دم سیدھے ہو کر، وَسَدَّدُوا یعنی دین پہ عمل کرو اس طرح۔ اگر یہ نہیں کرتے، وَقَارَبُوا یعنی اگر نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم سنت کے قریب تک عمل لانے کی کوشش کرو، یعنی جہاں تک ہو ہر ایک سنت پہ عمل کرنے کی کوشش کرو، اور جہاں تک تمہاری طاقت جواب دے نہیں سکتے ہو تو کم سے کم اس کے قریب تک تو عمل کر لو۔ تو یہ عمل اللہ کے رسول کی حدیث سے بتا رہا ہے کہ تمہاری طاقت جتنا ہے،
لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی بھی نفس اس طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں دیتا. اگر تمہاری طاقت یہ ہے کہ تم اس پہ عمل جتنا کر سکتے ہو تم اس پہ عمل کرو. علم تمہیں اس چیز کی دعوت دے، اگر نہیں تو کل قیامت کے دن اس کے بارے میں پوچھو گی، اور اس کے طرف اسلام کی دعوت دیں. لہذا ہر مسلمان پر ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف حسب طاقت حسب علم دعوت دے. ہر کوئی چاہے مرد یا عورت اس کو واجب ہے کہ ادا کرے اور تبلیغ کو عام کرے، یعنی اسلام کی تبلیغ کو لوگوں تک پہنچائے، تب جا کر اس کا فائدہ اس کی زندگی میں ہوگی، ورنہ وہ فائدہ اسے نہیں ملے گا. اگر ہم سوچ رہے ہم صرف نماز پڑھ رہے ہیں، ہم صرف یہ عمل کر رہے ہیں، تو یہ عمل ہمارے لیے فائدہ مند نہیں ہے، کیونکہ ایسا عمل ہمارے لیے مشکل پیدا کر دے گی اور ہمیں اپنے ساتھ جہنم لے جائے گی. کیونکہ ہمارے رشتہ دار، ہمارے اپنے اولاد اگر بے نمازی ہے، ہماری بیوی اگر بے نمازی ہے، ہم اس کی نماز کی دعوت نہیں دے رہے، تو ایسی اولاد ایسی بیوی ہمیں اپنے ساتھ جہنم لے جائے گی. کیونکہ کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے مقدمہ دائر کریں گے، اللہ یہ میرا باپ ہے، خود تو نماز پڑھنے جاتا تھا مجھے نہیں پڑھاتا تھا، یہ میرا شوہر ہے خود تو پڑھتا تھا مجھے نہیں اٹھاتا تھا. تو آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ہے کہ جیسے آپ یہ ہے کہ مدرسے میں بچوں کی ذمہ داری کہ جو اگر اٹھ جائے اس کی ذمہ داری ہے سب لوگوں کو اٹھائے. سب لوگ اگر اٹھ گئے نماز پڑھے تو جتنا سب لوگوں کو پڑھنے کا ثواب ملا اتنا آپ کو بھی ملے گا، کیونکہ آپ نے ان کو بھلائی کی طرف بلایا. تو یہ بھی ہے کہ آپ نہیں کہ آپ کی آواز سنے آپ اٹھ کر چلے باقی ساتھیوں کو چھوڑ دیے، نہیں، بلکہ یہ ہے کہ آپ ساتھ میں اٹھا کر اس نیت سے اٹھائے کہ آج سب لوگوں کو ہم اٹھائیں گے تو ان سب لوگوں کو جتنا ثواب ملے گا ہمیں بھی ملے گی. تو یہ طرف ہونی چاہیے کہ ہم ہر ایک انسان کی کہ ہم کس عمل کر رہے ہیں، اور جب تک یہ طرف ہمارے اندر نہیں ہوگی، ایک مومن کا صبر جو ہے وہ ایسی ہے کہ اس پر جب تک ہم ایمان پر صبر، جب تک ہم اس پر صبر نہیں کریں گے ہم اس چیز پہ ہمیں نہیں ملے گی. کیونکہ رمضان کے روزے حج بیت اللہ اس کی طاقت جو شخص رکھتا ہے اس کی طرف دعوت دے، لوگوں کو بلائے گا. اگر کوئی شخص کو ہم ایسا پائے رمضان میں جو روزہ نہیں رکھتا اسے دعوت دے روزہ رکھنے کا، جو حج نہیں کرتا اسے کہے کہ حج کرنے کا. کیونکہ ہماری یہ خواہش ہونی چاہیے کہ جب تک وہ شخص عمل کرتا رہے گا اس کا اجر ہمیں ملتا رہے گا. تو علم کی 3 بنیادی اصول میں سے پہلا عمل، یعنی علم سیکھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے دوسرا، اور تیسرا یہ کہ اس کی دعوت دینا ہے. یہ علم کے تعلق سے صرف بات نہیں جو بھی اور ہے کہ علم کے تعلق سے یہی نہیں، اب علم کی دعوت جو آپ دین کی دعوت دیں گے تو اس پر آپ کو صبر کرنا ہے. کیونکہ آگے جو آیت آ رہی ہے کہ صحابہ کرام کو فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول، کہ آپ صبر کیجئے جس طرح اولو العزم اس سے پہلے نبی کرام صبر کیے. خباب بن ارک وہ صحابی یہ رسول جن کے تعلق سے آتا ہے کہ جس عورت کے یہاں وہ کام کرتے تھے اس کو اتنا ستاتی تھی کہ اس کو یعنی کہ جلتے ہوئے کوئلے پہ اس کو سلا دیتی، اس کی چربی سے یعنی پگھل کر اس کوئلہ کا یعنی بجھ جاتا تھا، اس کے پیٹ میں پورے زخم ہو گئے. اللہ کے رسول خانہ کعبہ پہ نماز پڑھ رہے ہیں، خباب بن ارک آتے ہیں اور آ کر بیٹھتے ہیں اور اللہ کے رسول سے یہ کہتے ہیں متی نصر اللہ، یا رسول اللہ متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کیا آئے گی، ہم کب تک اتنے برداشت کریں. تو اللہ کے رسول نے کہا کہ کیا تم یہ سوچتے ہو کہ اسی طرح اللہ تمہیں جنت دے دے؟ تمہیں ابھی وہ مصیبتیں نہیں آئی ہیں جو پہلے انبیاء کرام کو آئے، جو مصیبتیں دین کے خاطر ان لوگوں کو آروں سے چیرا گیا، دین کے خاطر ان کے جسموں سے، ان کے لوہے کے کنگھی سے ان کے گوشتوں کو نوچا گیا، اس طرح سے ان کو جسم کے ساتھ ان کے ساتھ یہ سلوک کیا گیا. آپ دیکھیے کہ ابھی آپ تمہارے ساتھ وہ تکلیف آئی نہیں. ہم دین کے لیے کتنی مشقتیں اٹھائے، کوئی مشقت نہیں اٹھائے، دین کی دعوت ہم نے پیش کہاں کی، اور ہم چاہ رہے کہ ہم تو جنتی ہے. جنتی اس خباب بن ارک کی یہ حدیث ہمیں بتا رہی ہے کہ جب ابھی ہمیں وہ مصیبتیں ہم پہ نہیں آئی ہے، تمام قومیں ہم پہ اس طرح بھی نہیں ٹوٹی ہے کہ ہماری جانوں کے دشمن ہو جائے، کہ جہاں پر دیکھے مار دے وہ ابھی دن نہیں آئے ہیں. ابھی وہ تکلیف ہم برداشت کہاں کی ہے جو ہم چاہ رہے کہ ہم جنت مل جائے. اللہ کے رسول یہ کہہ رہے ہیں کہ جب کہ تم دنیا میں دین کے خاطر جو تکلیف کو برداشت کرو گے تو قیامت کے دن جب اس کا اجر دیکھو گے تو صحابہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ کل وہ شخص جب دیکھیں گے کہ اسے وہ نور کا ممبر وہ اتنا بڑا اجر دیا جا رہا ہے، ہر انسان وہاں پر کھڑا ہوئے خواہش کرے گا کاش دنیا میں میرے جسموں کو کینچیوں سے کاٹا جاتا دین کے لیے. کیا اجر ہے دین کے لیے تکلیف. صحابہ اس طرح تھوڑی برداشت کرتے تھے. حضرت بلال کو دیکھے کس طرح گھسیٹا جاتا تھا، کس طرح، اور صحابہ کو کس طرح ظلم ستم کیے گئے. تو ان تمام چیزوں کو دیکھیے کہ آپ
اس چیز کو اگر کریے گا تو آپ کو سوچئے کہ اس کا کیا ان لوگوں کا اجر، کیونکہ وہ جانتے تو اس کا اجر کیا اللہ کے رسول نے بتلایا۔ تو ہمیں دین کی دعوت دینے میں صبر کس طرح کرنا ہے، وہ صبر کے کیا کیا مراحل ہے، ان تمام چیزوں کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے، اور اس کے مطابق ہم نے آج تک دین کی دعوت کیا پیش کی۔ انشاءاللہ اس باتوں پہ اگلے درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بات ہوگی۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین مستقیم پہ چلنے، علم دین سیکھنے اور اس کو پھیلانے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ ہم تمام لوگوں کے اندر سے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف کرے، اور ہمارے اندر جو غفلت اللہ تعالیٰ اسے دور فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کوئی سوال ہے تو پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کسی کو آپ کا کام ہے سکھانا۔ اگر آپ نے کسی کو کوئی چیز سکھایا اور وہ اگر نہیں مانتے ہیں تو جب تک آپ کو اگر وہ آپ سے غصہ نہیں ہو رہے آپ اس کو سکھاتے رہیے، غصہ ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ غصہ ہو جائے تو صحابہ نے تمہار بھی کھایا ہے، صبر کر لے۔ اگر وہ غصہ ہو جائے، اگر آپ کو کچھ بری بات کہہ بھی دے تو اس پر صبر کر لے، اس کا اجر آپ کو ملے گا۔ اور لگتا کوئی سوال نہیں ہے۔ ٹھیک ہے تلقین بھائی، ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔